أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. صدق اللہ العظیم. سورہ مومنون شروع ہو رہی ہے. مومنون، اس میں مومنوں کے صفات بیان کیے گئے ہیں کہ ایمان والے کون ہیں، مومن کون ہیں. اور اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ. جب موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی پلاننگ کی گئی تو ایک انسان نے اس کی خبر موسیٰ علیہ السلام کو دی، اس کا تذکرہ. شروع میں 7 صفات تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے بتائی ہیں کہ حقیقی مسلمان اور ایمان والا کون ہے. 7 صفات اس کے بیان کیے ہیں. قد افلح المؤمنون، تحقیق کے کامیاب ہو گئے مومن، مسلمان کامیاب ہو گئے یا پھر ایمان والے کامیاب ہو گئے. اب وہ کون کامیاب ہیں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنی نماز میں خشوع لاتے ہیں. اطمینان کے ساتھ میں نماز کا ادا کرنا یہ ایمان والے کی علامت ہے. ایسے نہیں کہ رکو نماز نیت باندھی اور پھر دیکھتے دیکھتے سلام پھیر دیا، ویسا نہیں ہے. نیت جب باندھ دیا تو اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ حرکت نہ ہو، ذرہ بھی حرکت نہ ہو. یہ سوچے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. خشوع پیدا کریں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو بیہودہ باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، لغو باتوں سے بچتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، بیہودہ باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، دھیان ہی نہیں دیتے اور نہ باتوں میں لگے رہتے ہیں. جہاں بیہودہ باتیں اور بیکار باتیں نظر آئیں وہاں سے راستہ بدل لیا، وہاں سے جگہ بدل لی. یہ ایمان والوں کی علامت ہے. والذین هم للزکاة فاعلون، اور ایمان والے زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دیا کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ جوڑا ہے. جہاں جہاں نماز کا، صلاۃ کا تذکرہ ہے وہاں وہاں زکوٰۃ کا تذکرہ ہے. 80 پر 2 مرتبہ تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ اور نماز کو بیان کیا ہے ایک ہی ساتھ میں. پھر اس کے علاوہ اور الگ بیان کیا گیا ہے تاکہ زکوٰۃ کی اہمیت دلوں میں آ جائے. زکوٰۃ ایسی ہی جیسی فرض نماز ہے صاحب استطاعت کے لیے، تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ میں تنگی نہیں کرتے، یعنی اپنے ہاتھوں کو نہیں روکتے. بعض علماء اکرام زکوٰۃ سے مراد یہاں پر صدقہ خیرات کو بھی مراد لیتے ہیں. ایک تو فرض زکوٰۃ ہے وہ سال میں ایک دفعہ دی جاتی ہے. صدقہ زکوٰۃ بھی کرتے رہنی چاہیے. جیسے نمازوں کے بعد میں سنت کے فرائض اور سنن کے بعد میں نوافل ہیں، ویسے ہی فرض زکوٰۃ کے بعد میں صدقات و خیرات ہیں. بعض علماء نے اس کو بھی زکوٰۃ میں شمار کیا ہے. بہرحال زکوٰۃ کے لیے اپنے آپ کا ہاتھ نہ روکیں. ایک واقعہ لکھا ہوا کتابوں میں کہ نجومیوں نے کہا بادشاہ سے کہ آپ آج جب سفر پر جاؤ
تو راستے میں کوئی بھکاری ملے گا اس سے بھیک مانگ لینا، کیونکہ آگے ایک بہت بڑا دور تم پر آنے والا ہے۔ وہ بھکاری تمہیں کچھ دے گا تو وہ چیز ٹل جائے گی، جو حالات تم پر آنے والے ہیں وہ حالات ختم ہو جائیں گے۔ بادشاہ سواری پر نکلا، دیکھا کہ راستے میں ایک بھکاری کھڑا ہوا ہے، تو بادشاہ گیا اس کے پاس، سواری روک دی، سواری روک کر اترا اور اتر کر اس سے بھیک مانگنے لگا۔ بھکاری پریشان کہ بادشاہ مجھ سے کیوں بھیک مانگ رہا ہے؟ سارے لوگ پریشان کہ بادشاہ کو کیا ہو گیا کہ بادشاہ تو بھیک مانگ رہا ہے۔ الغرض بادشاہ نے جب بھیک مانگی تو بھکاری نے کہا کہ چلو جب مانگ ہی رہا ہے تو میری شان بھی بڑھ جائے گی، دے دوں۔ اس نے جھولے میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈالنے کے بعد میں مٹھی بھر کر اناج نکالنے لگا۔ پھر خیال آیا کہ بادشاہ کو اناج کی کیا ضرورت ہے، اتنی زیادہ کیوں دوں میں، ذرا کم کرتا ہوں۔ تو پھر ہاتھ ذرا اور چھوٹا کیا، پھر خیال آیا یہ بھی زیادہ ہے، اور ذرا چھوٹا کیا۔ ویسا کرتے کرتے اس نے اپنی جھولی میں سے چاول کے دانوں میں سے یا گیہوں کی جو بھی اناج تھا اس میں چند دانے نکال کر بادشاہ کو دے دیے۔ اب بادشاہ وہ لے کر چلا گیا۔ فقیر جب اپنے گھر گیا، جا کر دیکھا، بیوی کو اپنا واقعہ سنایا کہ ایسے ایسے معاملات پیش آئے ہیں۔ تو بیوی نے کہا دے دینا چاہیے تھا۔ اگر جب اس نے اپنا چھولا الٹا تو اس میں سے ایک سونے کا سکہ نکلا، ایک سونے کا سکہ نکلا۔ اب یہ پریشان ہو گیا کہ یہ سونے کا سکہ واقعی بادشاہ کو میں نے دینے کی وجہ سے اللہ نے مجھے سونے کا سکہ دیا ہے، کاش کہ میں سارا دے دیتا تو اور سونے کے سکے مل جاتے، میری ساری غربت ختم ہو جاتی۔ تو اللہ کے نام پر جب انسان دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں فوراً عطا کر دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا بدلہ محفوظ ہوتا ہے۔ والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ ایمان والے وہ ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، شہوت کی جگہوں کی حفاظت کرتے ہیں، چاہے مرد و عورت ہوں، دونوں کے لیے شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی۔ دو چیزوں کی تم گارنٹی دے دو تو دو چیزوں کی میں تمہیں گارنٹی دے دیتا ہوں۔ پوچھا گیا کہ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو زبان اور دوسرا شرمگاہ۔ ان دو چیزوں کی گارنٹی دے دو۔ کس بات کی؟ کہ زبان کو بیجا استعمال نہیں ہوگا، غلط استعمال نہیں ہوگا، شرمگاہ کا بھی بیجا استعمال نہیں ہوگا، حلال جگہ استعمال ہوگا، تو پھر تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور اس بڑی حدیث ہے، دوسری حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے پڑوس میں گھر دلاؤں گا، بہت لمبی حدیث بھی ہے۔ الغرض شرمگاہ کی حفاظت کرنا ایمان والوں کی علامت ہے۔ الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں کے پاس، بیویوں کے ساتھ تو اجازت ہے۔ او ما ملکت ایمانہم، اور جو تمہاری ملکیت میں ہیں، پہلے باندیاں ہوا کرتی تھی ملکیت کے اندر، تو پھر ان سے اپنی ضرورتیں پوری کرنا جائز تھا۔ فإنہم غیر ملومین، اگر اپنی بیویوں اور باندیوں سے ضرورتیں پوری کر رہا ہے تو اس پر کچھ الزام نہیں ہے۔ بیویوں کی تعداد 4 ہیں، پھر اور باندیوں کی کوئی قید نہیں، آپ جتنی چاہے باندیاں رکھ سکتے تھے، تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے۔ ہاں فمن ابتغى وراء ذلك، پس اس کے علاوہ کئی اور جگہ تلاش کرتا ہے، فاولئک هم العادون، یہی لوگ حد سے زیادہ بڑھنے والے ہیں۔ یعنی بیویوں اور باندیوں کے علاوہ، اب تو باندی کا کوئی نظام نہیں ہے، اب صرف بیویاں ہیں، ان کے علاوہ اگر کئی اور جگہ تلاش کرتا ہے تو یہ حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور ایمان والے وہ ہیں جو اپنی امانتوں کو پورا کرتے ہیں، اپنے امانتوں کو اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ کوئی چیز امانت کی رکھ دی، اس کو امانتاً واپس کر دیا۔ کوئی وعدہ کیا اور اس کو ضروری سمجھ کر پورا کیا۔ امانتوں میں یہ بھی ہے کہ کسی انسان نے کچھ رقم دی رکھنے کے لیے، وہی رقم اسے واپس لوٹائی جائے، تبدیل کرنا بھی گناہ ہے۔ ہاں اگر وہ اجازت دے دے کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، پھر میری ضرورت پر مجھے لوٹا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر جو چیز دی ہے اسی چیز کا لوٹانا یہ امانت ہے، اور جو چیز دی گئی ہے اس کا دوسرا عوض لوٹانا ہی خیانت ہے۔
تو امانتوں کو ادا کرنے والے. وعدہ، ایک وعدہ کیا کہ فلاں کام کروں گا، اب وعدہ ہو گیا، اب اس کو پورا کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں روح المعانی کے اندر، جو قرآن کی بہترین تفسیر ہے، امانت سے مراد صرف مالی امانت نہیں ہے. آپ کو کچھ علم ہو گیا، آپ نے چند حدیثیں یاد کر لیں، قرآن کی آیاتوں کا ترجمہ یاد کر لیا، تو یہ علم آپ کے پاس امانت ہے، اس کا لوٹانا بھی ضروری ہے. اس کو سامنے رکھ کر علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عالم، حافظ یا جسے دین کا علم دیا گیا ہے، وہ اس کو عام نہیں کرتا تو علم میں خیانت کر رہا ہے، اور وہ خیانت بھی ایسی ہے جیسے مال میں خیانت کرنا ہے. تو علم میں بھی خیانت ہے، تو چاہیے کہ انسان کے پاس جو علم ہے وہ دوسروں تک پہنچائے، تاکہ کل قیامت کے دن خیانت والے گناہ سے، عذاب سے انسان اپنے آپ کو بچائے رکھے. آج کل امانتیں ہی ادا نہیں ہوتی، وعدے ہی پورے نہیں ہوتے. مسلمان اس چیزوں میں بہت زیادہ پیچھے ہیں، امانت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے. امانت میں خیانت بہت زیادہ، وعدہ خلافی بہت زیادہ، بہت بڑا گناہ ہے. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور اپنی نمازوں کی خبر رکھتے ہیں، پابندی کرتے ہیں. نماز پابندی کے ساتھ میں، ایسا نہیں ظہر فجر پڑھ لیا، ظہر بعد میں دیکھ لیں گے، ظہر پڑھ لی عصر بعد میں ایسا نہیں ہے. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، نمازوں کی مکمل پابندی کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون، اولئک هم الوارثون، یہی وارث ہیں جنت کے، جنت پوشیدہ ہیں. اولئک هم الوارثون، وہی ہیں میراث لینے والے. میراث کیا ہے؟ وہ جنت ہیں، وہی لوگ جنت کے وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس، جو میراث پائیں گے فردوس کی میراث، جنت الفردوس کی میراث، جو ٹھنڈی چھاؤں کے اندر ہوگی، یعنی اس کے اندر ٹھنڈی چھاؤں ہوں گی، اس کی نعمتیں گنوائی گئی ہیں، اور وہ جنت الفردوس ہیں. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ٹھکانہ ان کا ہمیشہ اسی میں ہوگا. یہ ایمان والوں کی صفات بیان کیے ہیں سورہ مومنین کے شروع میں، کہ سب سے پہلے تم نماز کے اندر خشوع، بری باتوں سے بچنا اور بری جگہوں سے اپنے آپ کو بچانا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، بیویوں اور باندیوں کے علاوہ کہیں اور اپنا منہ نہ مارنا، امانت اور وعدوں کو پورا کرنا، نمازوں کی حفاظت کرنا یعنی پابندی کرنا. یہ 7 صفات ہیں. جس انسان کے اندر یہ صفات آ گئے، قد افلح المؤمنون، وہی انسان کامیاب ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.